بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. قوم سمود کا شجرہ نسب کیا تھا اور ان کی ہدایت کے لیے کس نبی کو بھیجا گیا تھا؟ حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کے نبی تھے۔ سمود اور ان کا بھائی جدلیس آبر بن ارم کے بیٹے تھے جو سام بن نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا۔ قوم سمود حجر کے مقام پر رہائش پذیر تھے جو کہ حجاز اور تبوک کے درمیان واقع تھا۔ قوم سمود کس برائی میں مبتلا تھی؟ قوم سمود بھی قوم عاد کی طرح بت پرستی میں مبتلا تھی۔ اللہ عز و جل نے قوم سمود کی ہدایت کے لیے انہی میں سے کس مرد کامل کا انتخاب کیا؟ ان کا نام صالح علیہ السلام بن عبد بن ماسخ بن عبید بن حاجر بن سمود بن طاہر بن ارم بن نوح علیہ السلام ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کا کیا پیغام پہنچایا؟ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دی اور فرمایا بتوں اور غیر اللہ کی عبادت چھوڑ دو۔ حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت حق کا آپ کی قوم پر کیا اثر ہوا؟ ان میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئے اور باقی منکر رہے، بلکہ آپ کی تبلیغی سرگرمیوں میں اضافہ دیکھ کر بیشتر لوگ آپ کے قتل کرنے کے در پہ ہو گئے۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے ایمان لانے کے لیے کیا مطالبہ کیا؟ ان لوگوں نے ایمان لانے کی شرط رکھی اور مطالبہ کیا کہ ہماری خاطر اس پہاڑ سے اونٹنی نکال دو جو کہ حاملہ ہو، اور اس کے علاوہ اونٹنی کی اور خوبیاں بھی بتائیں کہ اونٹنی ویسی ہی ہونی چاہیے۔ کیا حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے اپنی قوم کا مطالبہ پورا کرنے کے لیے دعا کی؟ حضرت صالح علیہ السلام اپنی نماز کی جگہ پر آ کر کھڑے ہو گئے اور جتنا ممکن ہو سکا اللہ کی عبادت کی اور دعا کی کہ یہ لوگ مجھ سے جو مطالبہ کر رہے ہیں اسے پورا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے چٹان کو حکم دیا کہ وہ پھٹ جائے اور اس میں سے اونٹنی نکلی جس نے ان سب کے سامنے بچہ پیدا کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی واضح دلیل تھی۔ ان میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئے اور زیادہ تر کفر اور ہٹ درمی پر قائم رہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود کو اونٹنی کے ساتھ کیا برتاؤ کرنے کا حکم دیا؟ انہوں نے فرمایا بس اسے چھوڑ دو کہ یہ اللہ کی زمین میں کھاتی پیتی رہے، اور ہاتھ مت لگانا اسے بری نیت سے، ورنہ تمہیں عذاب آن پکڑے گا۔ قوم سمود نے اونٹنی کو کیوں قتل کرنے کا ارادہ کیا؟ اونٹنی قوم سمود کے درمیان کھلی چھوڑ دی گئی۔ وہ ایک دن حوض کا سارا پانی پیتی اور دوسرے دن قوم سمود حوض کے پانی سے اپنی ضروریات پوری کرتی۔ اونٹنی کثرت سے دودھ دیتی، اس کے دودھ سے تمام اہل سمود سیراب ہوتے۔ جب یہ سلسلہ طویل ہو گیا تو اہل سمود نے پانی کے ایک دن کے وقفے کو ختم کرنے کے لیے اس اونٹنی کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اونٹنی کو کیسے قتل کیا گیا؟ چند لوگ گروپ کی شکل میں اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے راضی ہوئے۔ جب اونٹنی اپنی مقررہ باری پر پانی پی کر لوٹی تو مصدع نامی شخص نے کمان سے تیر مارا اور اس کی گونچیں کاٹ دیں، اور بعد میں اس کے گلے پر نیزہ مار کر ذبح کر دیا۔ جبکہ اونٹنی کا بچہ بلبلانے لگا، چٹان کھلی اور وہ بچہ اس میں غائب ہو گیا۔
حضرت صالح علیہ السلام نے اونٹنی کے قتل کے بعد اپنی قوم کو ان کے اوپر آنے والے عذاب کے متعلق کیا بتایا؟ انہوں نے کہا کہ 3 دن تک کھا پی لو، تم پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے، لیکن انہوں نے اس کو جھوٹ سمجھا اور رات آنے پر حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب اہل سمود قتل کرنے کے ارادے سے آئے تو ان کا کیا انجام ہوا؟ قتل کرنے کے ارادے سے آنے والے لوگوں پر اللہ کی طرف سے پتھروں کی بارش ہوئی اور وہ تباہ و برباد کر دیے گئے، جبکہ دیگر اہل سمود پتھروں سے محفوظ رہے۔ 3 دن کی مہلت کے بعد قوم سمود کا کیا انجام ہوا؟ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں 3 دن کی مہلت دی اور بتایا کہ جب وہ کل اٹھیں گے تو ان کے چہرے زرد ہوں گے، دوسرے دن چہرے سرخ ہوں گے اور تیسرے دن سیاہ ہو جائیں گے۔ مہلت کے تیسرے دن وہ لوگ خوشبو لگا کر عذاب کا انتظار کرنے لگے کہ دیکھیں کیسا عذاب آتا ہے۔ جب سورج طلوع ہوا تو آسمان سے ایک چنگاڑ بلند ہوئی اور زمین زلزلے سے لرز اٹھی، اور کچھ ہی لمحوں میں قوم سمود اپنے کفر اور غرور کے باعث ہلاک ہو گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام کا وصال کہاں ہوا؟ حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی تباہی کے بعد حرم پاک تشریف لے گئے اور وہاں قیام پذیر رہے۔ حرم پاک میں ہی آپ کا وصال ہوا۔